BLA के संजीदा मुतालबात और पेशकश पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासत क्यों खेल रही है? कारगिल की तरह बलूचिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपने ही जवानों को ऑन क्यों नहीं कर रही? ISPR खामोश क्यों है? क्या बलूचिस्तान की आज़ादी या कम अज़ कम मुकम्मल खुद मुख्तारी पर संजीदा आइनी मकालमा मुमकिन है? क्या मुज़ाकरात की तरफ जाया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। ये आज का हमारा अहम तरीन इशू होगा। और फिर क्या बलूचिस्तान में बड़े फ़िज़ाई हमले और बम्बार्डमेंट की तैयारी हो रही है? रियासत ने अचानक से बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग से दाइश खुरासान के तरबियती कैंप्स को पख्तूनख्वा मुंतकिल क्यों कर दिया है? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि एक ही दिन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर पे दर पे 4 बड़े हमले हुए हैं, जिनमें निस्फ दर्जन से ज़ायद जवानों की हलाकतों की इतलात हैं, जबकि बलूचिस्तान में 4 बलोचों का मावराए अदालत कत्ल हुआ है। 21 से ज़ायद बलोच जबरी गुमशुदगी का शिकार हुए हैं। बलूचिस्तान में ऐसा लग रहा है कि जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस और डेथ स्क्वाड बेलगाम हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और ख़ुद भी करें, दोस्तों रिश्तेदारों से कहें वो भी करें, लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। और मैं रोज़ की तरह एक अपील करूँगा कि मेहरबानी करके मेरे व्लॉग्स को मुकम्मल देखा करें। नाज़रीन, इब्तदा में ही मैं एक अलमिया की बात करूँगा। एक बलूचिस्तान का एक ऐसा अलमिया जो इंतहाई ख़तरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद से एक नौजवान लापता हुआ था। जी नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर उसकी ये तस्वीर है। इसका ये पंजगोर के रहने वाले सईद वल्द अब्दुल्लाह बलोच की तस्वीर है। आपको याद होगा कि इसको 8 जुलाई 2025 को इस्लामाबाद के टोल प्लाजा से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी से उतारा, हिरासत में लिया और फिर लापता कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता आपको पता है कि पंजगूर में जो मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला था वो इंतहाई शदीद हो चुका था, और उसमें इसकी जो सईद है उसके 2 रिश्तेदारों की मस्क लाशें भी उनमें शामिल थीं जो वहाँ से मिली हैं, और उसके बाद जिनके नाम नवाब और जंगियान शामिल थे। इन नवाब और जंगियान की मस्क लाशें मिलने के बाद सईद बलोच के जो वर्सा हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो शदीद दबाव का शिकार हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बलूचिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर बलूचिस्तान हुकूमत, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है दबाव बढ़ाने की, और उन ख़ानदानों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि जिनके रिश्तेदार जबरी गुमशुदगी का शिकार हैं, और उनको लाताल्लुकी का ऐलान करवाया जा रहा है। बस सूरत दीगर उनके अमलाक, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को बिल्डोज किया जा रहा है, उनके फसल तबाह हो रहे हैं। तो वैसे भी इस वक्त अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान एक ख़तरनाक तरीन दौर से गुजर रहा है। पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा उस पर आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों की खामोशी इंतहा से ज़्यादा शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि अगर आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे इसी तरह खामोश रहे तो फिर रियासत के लिए बलूचिस्तान में बलोच नस्ल कशी बहुत आसान हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि आखिर बलूचिस्तान में चल क्या रहा है, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ BLA की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें तकरीबन 7 एहलकारों को दिखाया गया था। उसके हवाले से आलमी कवानीन के हवाले देकर और सिक्योरिटी फोर्सेस या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया था कि विद इन 7 डेज़ वो उनसे डील करें, और डील इस तरह करें कि जो BLA के लोग उनकी तहवील में वो उनको रिहा कर दें, और ये इनको रिहा कर देंगे। 7 दिन का टाइम था, 1 दिन गुजर चुका, 6 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक रियासत इस हवाले से खामोश है। तो आपको आज फिर, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ रियासती सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई थी कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, और उसमें जो तस्वीर है वो भी AI जनरेटेड हैं, और फिर सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बैठकर और फिर उन्होंने जो तिया पांचा किया वो आपके सामने है। तो आज फिर बलोच लिबरेशन आर्मी के मीडिया हक्कल ने ज़ेर हिरासत पाक फौज के एक सिपाही
کی ویڈیو جاری کی ہے جس کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جن کو حراست میں لیا ہے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو، ان کی جو ہے وہ شناختی کارڈ اور ان کے آئیڈینٹی کارڈ جو بھی ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ابھی تک ریاست خاموش ہے۔ ریاست خاموش کیوں ہے وہ میں آپ کو اگلے اس میں بتاتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان میں ریاست انڈر اٹیک ہے۔ ریاست پر پے در پے 4 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ مستونگ کے علاقے مراؤ میں 12 گاڑیوں کے قافلے پر ایک حملہ ہوا جس میں کم سے کم 6 اہلکاروں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس کے مطابق سٹی پولیس تھانے کی حدود میں فیضان مسجد کے قریب ریلوے ٹریک کی حفاظت کے لیے قائم سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر نامعلوم موٹر سائیکل حملہ آوروں نے دستی بم سے حملہ کیا۔ کچی کے علاقے سنی ڈھاڈر کے علاقے میں فورسز کے قافلے پر حملہ ہوا، وہاں پر بھی ہلاکتوں کی اطلاعات ہے، جبکہ ابھی دکی سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ وہاں بچہ خان چوک پر واقع پولیس تھانے پر دستی بم سے حملہ ہوا جس میں متعدد اہلکار ان میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ تو ہے صورتحال وہ جو ہوئی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہلاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یعنی جو ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ ہے وہ کہیں زیادہ شدید ہو گیا ہے۔ اس وقت کی میں بات کروں تو سوراب میں کوئٹہ سے ایک لاپتہ جنید احمد ریکی کی سراب سے مست شدہ لاش ملی ہے، اور پھر تربت سے بالاچ خالد کی مست شدہ لاش ملی ہے، اور پھر منہاس بلوچ ولد ماسٹر ظفر ان کی بھی ایک مست شدہ لاش ملی ہے، اور کوشلاک کوشلاک میں ڈیتھ اسکواڈ نے فراز ولد بہادر کو جو ہے وہ قتل کر دی ہے۔ پنجگور سیپ پیک روڈ سے بھی ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے جس کو شناخت کے لیے ٹیچنگ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ لاشوں کا سلسلہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ماورائے عدالت قتل کے سلسلے میں شدت آئی ہے، اسی طرح 31 جنوری کو BLA کے ہیروف 2 کے پہلے مرحلے کے حملوں کے بعد بلوچستان میں جبری گمشدگیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ کراچی، بلوچستان کے مختلف علاقوں کولوا، پنجگور، نوشکی سے فورسز نے کم و بیش 2 درجن کے قریب لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ گزشتہ روز آپ کو پتا تھا کہ نوشکی سے 22 افراد کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ خطرناک ترین جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کراچی میں، جہاں CTD اور رینجرز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کراچی کے علاقے کورنگی چکرا گوٹ میں رینجرز اور CTD نے ایک کارروائی کے دوران BLA سے تعلق رکھنے والے 3 خطرناک سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ ان سے لیپ ٹاپ، 5 کلو بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، 10 میٹر پریما کارڈ اور 1 کلو بال بیرنگ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان کالج اور جامعات کے طلباء کی ذہن سازی کرتے تھے، یہ ان کا الزام ہے۔ ملزمان سے انتہا پسندی پر مبنی 250 بکس لٹریچر بھی برآمد ہوئے۔ ملزمان میں یاسر عرفات، خدا بخش اور زاہد اپنا عرف بارکزئی بھی شامل ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، شرم کی بات ہے کہ زاہد بارکزئی کو 27 جنوری 2026 کو گل محمد لین لیاری سے رات کو 2 بجے ان کے گھر پہ چھاپا مار کر اور ان کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر زاہد بارکزئی ادب سے جو ان کا لگاؤ ہے وہ شعر و شاعری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا شدت پسندی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے ایک بھائی کو بھی میرے خیال میں بارسلونا میں ان کو 11ویں فلور سے دھکا دے کر مار دیا گیا تھا، اور پھر کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تو وہاں پر جو ہے اس نے تو خودکشی کر لی۔ تو یہ صورتحال کراچی میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہیں کہ آپ 3 جو ہے وہ بلوچ نوجوانوں کو آپ نے ایک دم سے دہشت گرد بنا دیا، BLA سے جوڑ دیا۔ چلے آگے چلتے ہیں جی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں کولوا اور نوشکے سے فورسز نے 9 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ کولوا کے علاقے آشال سے فورسز نے 2 بھائیوں کو مختلف اوقات میں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ کیچ کے علاقے کولوا آشال سے جو ہے وہ تقریباً فورسز نے ایک 18 سالہ نوجوان اعجاز
बलोच वल्द अब्दुल गफूर को उसके घर से उठाकर लापता कर दिया। एजाज बलोच के बड़े भाई नवाज बलोच वल्द अब्दुल गफूर को तुर्बत से कोलवा आते हुए लोकल गाड़ी से उतार कर हिरासत में लिया गया। ऐसी सूरत नोशकी में हुई जहां से फोर्सेज ने मुख्तलिफ औकात में 7 अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया। नोशकी के इलाके काजियाबाद से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल कदीर बलोच को कोयटा के इलाके लियाकत पार्क से फोर्सेज ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब्दुल कदीर बलोच वल्द जुल्फ़िकार बलोच पेशे के एतबार से डीजल पंप चलाते हैं और उसके अलावा और जफरुल्लाह वल्द उमर शाह महमूद वल्द हाजी नूर अहमद को उनके घरों से छापा मार के हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया। तालिब इल्म अब्दुल हक वल्द गुलाम नबी, तालिब इल्म कामरान बलोच वल्द हाजी मोहम्मद हसन को भी उनके घरों से हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो शाहजमान वल्द अब्दुल्ला, नसीर अहमद वल्द अब्दुल्ला को दोनों भाई हैं, उनको उनके घरों से छापा मार के हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर ये याद दिलाता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ नोशकी में ऑपरेशन के दौरान कमोबेश 22 अफराद को हिरासत में लेकर और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। पंजगूर के पुल आबाद में छापे के दौरान मुसल्लह एहलकारों ने मुबैना तौर पर 6 अफराद को हिरासत में लिया है और एक बाजार से यानी जुल्फ़िकार नामी जो है उसको 23 साल नौजवान है, उनको भी हिरासत में लिया और फिर सोराब में फोर्सेज ने 2 अफराद को मजमूई तौर पर हिरासत में लेने के बाद उनको गुमशुदगी का निशाना बना दिया है। ये है बलूचिस्तान की सूरत हाल और फिर रियासत कह रही है कि हम कलअदम तंजीमों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या बलूचिस्तान में बहुत बड़े किसी जो है वो फिजाई हमले की तैयारी हो रही है या बड़ी बम्बार्टमेंट होने जा रही है, उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बीएलए के जो संजीदगा मुतालबात हैं उन पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर हुकूमत हो, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो एक ही की है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, और बाकी तो पख लगी हुई है शहबाज शरीफ की शक्ल में। पख शायद अगर आप नहीं समझते हैं तो बूढ़ों से बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा पख किसको कहते हैं। तो शहबाज शरीफ तो और जरदारी तो पख से ज़्यादा नहीं है और हर हुकूमत एक पख के साथ चलती है या 2-2 पखें लगी हुई हैं। तो इसी तरह इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बीएलए के मुतालबात को नहीं समझ रही और इस वक्त जो अहम तरीन जो ख़तरनाक मामला है वो हमारे सामने ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उन 7 अफराद यानी 7 एहलकारों के हवाले से भी खामोश है। आईएसपीआर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आईएसपीआर की तरफ से ये नहीं बताया जा रहा कि जो फौजी जो बीएलए क्लेम कर रहा है क्या वो क्लेम गलत है, दुरुस्त है, मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं। ये जो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ भी होता है तो वहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जूते उतार के भागती है और फिर टीटीपी और जो दाइश के लोग हैं उनसे मुज़ाकरात करती है और फिर अपने बंदे छुड़वा कर लाती है। लेकिन बलूचिस्तान में लोगों को अपने ही एहलकारों को डिसऑन कर किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी मैं जब शुहदा के उधर खराज तहसीन पेश करने गई तो मैंने शुहदा की लिस्ट देखी, 1000 के करीब शुहदा हैं। आपको याद होगा 1999 कंट्रोल लाइन 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल में एक जंग छिड़ी थी और जंग भी बड़ी भयानक जंग थी कि जिसमें 700 भारतीय फौजी एहलकार जो है वो मारे गए थे और इंडिया के 2 जहाज़ और हेलीकॉप्टर उसमें गिराए गए थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी मजमूई तौर पर अच्छा खासा लॉस हुआ था। लेकिन जब कारगिल के हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप हुआ, खतरनाक सूरत पर पहुंचा, तो उस वक्त नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त ज़ाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म था। नवाज शरीफ के अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे और मुशर्रफ डरपोक एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें क्लेश आ गया, तसादुम आ गया और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच ही नहीं कर रहा था। तो फिर एकदम से एक मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि कारगिल में
جو جوان اپنی زندگیاں قربان کر بیٹھے ہیں ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ کرنل شیر خان بھی شامل تھا، جس کو بھارتی فوجیوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ واپس کیا تھا۔ تو ان کو کشمیری مجاہد ڈکلیئر کر دیا تھا، ان کو اپنا فوجی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل پریشر تھا کارگل پہ۔ اس وقت وہی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بلوچستان میں، کہ بلوچستان میں اس وقت ریاست انڈر پریشر ہے۔ انڈر پریشر اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اور وجوہات ہیں یا کوئی انٹرنیشنل پریشر، عالمی ادارے تو جو انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں وہ سو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ تو وہ ادارہ ہے جس کی اب نہ کوئی سنتا ہے نہ ہی کوئی مانتا ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن اپنا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ 15 سال سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفیر کو خط لکھا کہ بھائی 15 سال سے ہم آپ سے خطوط لکھ رہے ہیں آپ کو کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، لیکن آپ کی طرف سے ایک بھی ریسپونڈ نہیں آتا۔ تو یہ ہے ان کا بیہیویئر۔ تو ایسی صورتحال میں بات آگے کیسے بڑھ سکتی ہے کہ جہاں پر ریاست کا بیہیویئر بہت ہی گھٹیا ہو، تو وہاں پر بات چیت کرنا بہت ہی مشکل ہے، جو اپنے جوانوں کو اون نہیں کر رہی۔ چلیں، جب جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوا تھا تب جب بی ایل اے نے ایسا کلیم کیا تھا تو اس وقت انہوں نے ایسی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کی تھی، لیکن یہاں تو ویڈیو ریلیز کی ہے، یہاں تو انہوں نے آئی ڈی کارڈز ریلیز کیے ہیں، یہاں تو انہوں نے فوٹیج شیئر کیے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ لیکن اس وقت اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک مذاکرات کی، ایک مذاکرے کی، ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ۔ تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا؟ یہ ماحل بلوچ کا ایک ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، تو اس پر میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آئینی مذاکرات بھی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے کہ پہلے تو آئین کو اصل شکل میں آنا پڑے گا، اس کے بعد پھر جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنی آئینی حدود میں جانا پڑے گا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ریاستی امور میں یہ جو مداخلت ہے غیر آئینی وہ بند کرنی ہوگی۔ ان کو جو ان کے بزنسز ہیں، جو ایک بزنس ٹائکون بنی ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، وہ بزنسز بھی ان کو وائنڈ اپ کرنے ہوں گے، کیونکہ ان کو کوئی بھی آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک کائنیٹک فورس ہو کے اور بزنس کرے۔ تو اس کے علاوہ خطرناک ترین جو چیزیں جو ماحول نے لکھا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں میں نے بھی ایڈ کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مذاکرات کس چیز پر ہونی چاہیے، آزادی پر یا کم از کم مکمل خود مختاری پر۔ کیا ہمیں پاکستان کے بعد سے اس وقت تک بی ایل اے کے بیانیے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بلوچستان کے وسائل اور اختیارات پر مقامی آبادی کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، یعنی اس پر پنجاب کا قبضہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر وہ بلوچستان کے وسائل ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں یا سندھ کے ہوں۔ سیاسی عمل سے دوری، وسائل پر قبضہ، اور اپنا بے دردی سے اور پے در پہ 5 آپریشنز، متواتر نسل کشی، ماورائے عدالت قتال، توتک جیسے سانحات، زندان، پھانسیاں، اجتماعی قبریں، آئین کے تحت بنیادی حقوق کی فراہمی سے انکار، ترقیاتی منصوبوں میں مقامی شمولیت، روزگار اور فیصلہ سازی کا کردار محدود کر دینا، جس سے احساس بغاوت کی شکل ایک بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس وقت ریاست آپ کو پتا ہوگا کہ ریڈ لائن کراس کر چکی ہے، بلوچ عورتوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا رہی ہے، اور پھر بلوچ عورتوں کو زندانوں میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم نقطہ ہے جبری گمشدگیوں کا اور سیکیورٹی آپریشنز یا انسرجنسی کا۔ تو بی ایل اے اور دیگر کمپرس گروہ ان معاملات کو اپنی جدوجہد کا جواز بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسئلے کا حل محض سیکیورٹی اقدامات نہیں ہے بلکہ سیاسی مکالمہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مکالمہ بہت دور کی بات ہے، یہاں پر بات ہونی چاہیے آئینی مکالمے کی۔ بی ایل اے اپنے موقف کو حق خود ارادیت کے اصول سے بھی جوڑتی ہے۔ تنظیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی سیاسی شناخت اور اختیار کے حوالے سے سنجیدہ آئینی مکالمہ ضروری ہے۔ ان کے مطابق اگر وفاقی ڈھانچے میں حقیقی خود مختاری، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے تو کشیدگی میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔
یہ خیال ہے ماحول بلوچ کا بھی اور بلوچستان کے کچھ انٹلیکچوئلز کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملات بہت دور تک پہنچ چکے ہیں۔ اب آئینی مکالمہ، کیونکہ آئینی مکالمے کے لیے آئین، میں نے جس طرح کہا کہ بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان مکمل ملٹری اسٹیٹ بن چکا ہے۔ پاکستان اس وقت کانسٹیٹیوشنل یا پھر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہا۔ اس وقت ٹوٹل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تابع سب کچھ چل رہا ہے، پھر چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، چاہے وہ ایوان صدر ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، یا پھر پورا عدالتی نظام، یہاں تک کہ جو انسداد دہشت گردی کے چھوٹے سے چھوٹے ججز ہیں وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کل پرزہ بن کے رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے انصاف کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ بتائیں کہ بلوچستان کہاں جا رہا ہے، بلوچستان نے کون سا رخ اختیار کیا ہوا ہے، اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں اس کی ریسپانسبلٹی کس پر ہے، ڈیتھ اسکواڈ کس نے بنایا ہے، ڈاکٹر شازیہ سے لے کر اس وقت تک بلوچ خواتین کی بے حرمتی کس نے کی ہے۔ بلوچ خواتین کو جیلوں میں ڈال دینا یہ کوئی اچھی روایت ہے کہ بلوچ خواتین کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جب انصاف ختم ہو جائے، جب طاقت آ جائے، انسرجنسی کے نام پر آپ جبر شروع کر دو، تسلط شروع کر دو اور ایک صوبے کو آپ اپنی کالونی بنا دو، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال میں بلوچستان میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے، یا کوئی گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے، یا ایک کسی پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک کوشش کی جا سکتی ہے جو نہیں کی جا رہی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی، خطرناک ترین بات کہ کیا ریاست ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے؟ جی ناظرین، اسلام آباد میں ایسی آوازیں گونج رہی ہیں کہ ریاست نے پورے ملک میں کالعدم تنظیموں کے خلاف بہت بڑے اور گرینڈ آپریشن کا آغاز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست نے اس آپریشن، گرینڈ آپریشن کی آڑ میں بلوچستان پر بہت بڑے فضائی حملے کی تیاری بھی کر رکھی ہے، اور پھر بہت بڑی بمبارڈمنٹ ہوگی، یہ میں آپ کو 3 دن سے کہہ رہا ہوں۔ آپ اس چیز کو ہلکا مت لیں کہ ریاست جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کے لیے شاید میرے خیال میں کہ ریاست چاہ رہی ہے کہ جو BLA کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کو روکنے کے لیے پورے سسٹم کو ہی تباہ کر دینا بہتر ہے۔ تو اسی لیے یہ بات میں محض ایویں نہیں کر رہا، کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا جو ہے وہ ترجمان ہے افغان حکومت کے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ریڈیو تہران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس مستند شواہد ہیں کہ پاکستان نے داعش کو اپنی سرزمین پر تربیتی مراکز اور محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی، اور اب انہیں بلوچستان سے خیبر پختونخوا منتقل کر دیا ہے۔ ہم نے ایسے مستند شواہد اور رپورٹس جاری کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے پہلے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں داعش کو پناہ گاہیں فراہم کی، تربیت گاہیں فراہم کی اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اب یہی گروہ خیبر پختونخوا میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے الزام عائد کیا گیا ہے کہ اسلام آباد میں ابھی جو اٹیک ہوا تھا امام بارگاہ پر وہ بھی سیلف میڈ تھا، وہ بھی ان ایسی تنظیموں کی معاونت کے ساتھ بلوچستان کے ایشو کو دبانے کے لیے کروایا گیا تھا، ایسا الزام ذبیح اللہ نے بھی لگایا ہے۔ تو اس کو اگر میں دیکھتا ہوں کہ اچانک سے جو داعش خراسان ہے اس کو بلوچستان سے خیبر پختونخوا منتقل کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست بلوچستان میں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو پھر شفیق مینگل جیسے ٹاؤٹس کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا کل؟ تو یہ ایک سوال ہے کہ جو ڈیتھ اسکواڈ ریاست نے بنائے ہیں، پر ایک میں بھی پاگل ہونا یار، کیسی باتیں کر رہا ہوں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے جوانوں کو اون نہیں کر رہی، ان ٹکے کے ڈیتھ اسکواڈ کو اون کیسے کرے گی؟ ان ٹکے کے شفیق مینگلز جو وہاں پر بنائے، انہوں نے کریٹ کی ہیں، ان کو کل اون کیسے کرے گی؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔